السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی رانا عبدالشکور صاحب، آپ نے یہ سوال بھیجا ہے اور سوال کرنے والا ہے بابا گرو نانک کا ماننے والا، بابا جی گرو نانک کا ماننے والا یہ سوال کرنے والا ہے سکھ، اور ان کا سوال یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کے اندر کافروں کا داخلہ کیوں منع ہے؟ سکھوں کا یا ہندوؤں کا یا غیر مسلم لوگوں کا داخلہ مکہ اور مدینہ میں کیوں منع ہے، جبکہ وہ ننکانہ صاحب ہو یا اس طرح سکھوں کی دیگر عبادت گاہیں ہوں؟ تو بقول اس سکھ کے اس نے اپنے عبادت خانوں کے نام لیے، جیسا بابا گرو نانک کی جگہ ہے اور دیگر جو ہیں وہ جگہیں، تو یہ سوال کرنے والے کے بقول یہ بھی تو اللہ کے گھر ہیں، یعنی بابا گرو نانک کی جگہ اور دیگر تیسری جگہیں، تو وہاں تو ہر کوئی آ سکتا ہے، مسلمان ہے اور سکھ ہے یا کوئی اور ہے، اور یہ کہ سکھوں کو یا غیر مسلم لوگوں کو مکہ مدینہ داخل ہونے کی اجازت کیوں نہیں؟ سوال سننے کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سکھ صاحب کو، یعنی بابا گرو نانک جی کے ماننے والے کو یہ شوق ہے کہ میں بھی مکہ اور مدینہ جاؤں، تو اس وجہ سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ اگر اسی طرح ہی ہے اور اگر یہ بطور اعتراض ہے تو تب بھی دونوں ہی صورتوں میں جواب حاضر خدمت ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی، اللہ کا قرآن کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ بتاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، پس وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 ہے اور اس کی آیت ہے آیت نمبر 88۔ یہ آدھی آیت کا حصہ میں نے تلاوت کیا جو کہ اس سوال سے متعلقہ ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ہجری میں ہجرت کے 9ویں سال یہ اعلان کروایا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک یعنی کافر مشرک، کوئی مشرک ہرگز حج نہیں کرے گا، اور یہ کہ حرم پاک حرم مکی میں کافروں اور مشرکوں کا داخلہ جو ہے وہ ممنوع ہوگا۔ جو کافر اور مشرک ہیں ان کا داخلہ حرم مکی میں حرم کی حدود کے اندر ممنوع ہوگا۔ اس سال کے بعد نہ تو کسی کافر مشرک کو حج کی اجازت ہے اور نہ ہی کوئی کافر مشرک حرم مکی میں مکہ کے حرم کی حدود میں داخل ہو سکے گا۔ اب یہ ممانعت مکہ مکرمہ میں حدود حرم کے حوالے سے ہے، کوئی بھی کافر اور مشرک وہ مکہ مکرمہ میں حرم میں اور حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال کرنے والا سکھ سوال یہ کرتا ہے کہ بابا گرو نانک بھی تو مکہ مدینہ گئے تھے، تو جب بابا گرو نانک جو کہ ایک سکھ تھا یا ہندو تھا، بہرحال غیر مسلم تھے، تو وہ اگر بابا گرو نانک جی مکہ مدینہ جا سکتا ہے تو آج سکھوں کو یا غیر مسلم لوگوں کو، سکھوں کی طرح ہی دیگر غیر مسلم لوگ، تو انہیں مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ آپ آج بھی مدینہ جا سکتے ہیں، مکہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن مکہ میں حرم میں اور حدود حرم کے اندر
کسی بھی کافر اور مشرک کا داخلہ منع ہے، یعنی غیر مسلم اور کافر لوگوں کا داخلہ مکہ میں حرم کے اندر یا حدود حرم کے اندر داخل ہونا منع ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ پھر بابا گرو نانک کیوں گئے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بات کنفرم ہی نہیں ہے کہ بابا گرو نانک حدود حرم میں گیا یا بیت اللہ میں گیا۔ اگر کہیں بابا گرو نانک مکہ مکرمہ گیا تو مکہ مکرمہ میں کوئی بھی کافر جا سکتا ہے، ہاں حرم کی حدود میں کافر کا داخلہ منع ہے، غیر مسلم کا داخلہ منع ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ بابا گرو نانک ہو یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی غیر مسلم ہو، کوئی بھی کافر اور مشرک ہو۔ تو اگر پہلی بات تو یہ کہ بابا گرو نانک حرم میں گیا یعنی حدود حرم میں یا بیت اللہ میں گیا، یہ بات ثابت ہی نہیں ہے، اور اگر یہ ثابت ہو بھی جائے تو جہاں یہ بات مشہور ہے حقیقت سے ہٹ کر صرف مشہور ہونے کے حد تک کہ بابا گرو نانک مکہ گیا، آیا وہ حرم میں گیا یا حرم کے باہر باہر؟ نمبر 1 پوائنٹ۔ نمبر 2 پوائنٹ یہ کہ کافر اور غیر مسلم کے لیے حرم میں اور مسجد حرام بیت اللہ میں داخلہ منع ہے۔ تو بابا گرو نانک کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے وغیرہ، تو کیا پتا، کیا معلوم کہ بابا گرو نانک نے کہا ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اب اگر بابا گرو نانک جی نے یہ کلمات کہے جو میں نے کہے تو بابا گرو نانک تو مسلمان ہو گئے، پھر مسلمان کا داخلہ حرم کے اندر اور بیت اللہ کے اندر الاؤڈ ہے۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی فرقے سے وہ تعلق رکھتا ہے، ہو مسلمان، وہ بیت اللہ میں اور حرم میں جا سکتا ہے۔ تو بابا گرو نانک کے متعلق یہ کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے یا اسلام کے بہت قریب آ گئے تھے، اگر وہ مسلمان ہوئے اور اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھ لیا تھا تو پھر تو بابا گرو نانک جی کا مکہ میں اور حدود حرم میں جانا الاؤڈ تھا۔ آج اگر کسی سکھ کو یہ شوق ہوتا ہے، کسی سکھ کو یہ چاہت ہوتی ہے، بابا گرو نانک کے ماننے والے کی یہ آرزو ہوتی ہے میں بھی وہاں جاؤں جہاں بابا گرو نانک گیا تھا، اگر گیا تھا تو پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول مان لو، انشاءاللہ آپ بھی مکہ اور مسجد حرام میں جا سکتے ہیں۔ مکہ سے مراد حدود حرم میں آپ بھی جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا یہ اعتراض ہے تو اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ جو گردوارہ ہوتے ہیں، گردوارہ ان کے وہ بابا گرو نانک کا گردوارہ، اس کا نام مختلف ناموں سے آپ کے گردوارے ہوں گے، تو گردوارے یا مندر خانے یہ اللہ کا گھر ہرگز نہیں ہے، اس لیے جو اللہ کا گھر نہیں ہے وہاں کوئی بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح حدود حرم میں اور حرم کی حدود میں مکہ میں یا بیت اللہ میں اس کا داخلہ منع ہے، ورنہ کوئی بھی سکھ کسی بھی مسجد میں جا سکتا ہے۔ مسجد حرام خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کوئی بھی کافر، کوئی بھی غیر مسلم مسلمانوں کی کسی بھی مسجد میں جا سکتا ہے، بیت اللہ مکہ مکرمہ حرم پاک کو چھوڑ کر۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کافر کو پکڑا، اور یہ کون تھے؟ یہ تھے جناب حضرت ثمامہ بن اسال، جو کہ کلمہ گو نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے بلکہ کافر تھے۔ انہیں پکڑا گیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون سے باندھ دیا گیا، کئی دنوں تک یہ بندے رہے، اور پھر یہ ہوا کہ ان کو چھوڑ دیا گیا اور وہ باہر گئے اور غسل کیا، اور پھر مسجد میں آئے اور آ کر انہوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ یہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر موجود کسی بھی مسجد کے اندر
سیکھ بھی جا سکتا ہے، سوائے مسجد حرام کے خانہ کعبہ کے، کہ وہاں پر کوئی بھی کافر نہ مسجد حرام جا سکتا ہے نہ حدود حرم کے اندر جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا شوق ہے تو پڑھیے کلمہ، بنیے مسلمان اور آئیے بیت اللہ۔ اور اعتراض ہے تو اعتراض کا جواب یہ ہے کہ گردوارے یا مندر خانے یہ اللہ کا گھر ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کا گھر صرف اللہ کی مسجدیں ہیں۔ جہاں اللہ کے غیر کی پوجا کی جائے تو وہ اللہ کا گھر نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کا گھر تو وہ اللہ کی مسجدیں ہیں جہاں اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کی جاتی ہے، اللہ ہی کو پوجا جاتا ہے۔ اگر کہیں کبھی کوئی مسجد میں بت رکھ دے، جیسے مکہ کے کافروں نے بیت اللہ میں بت رکھ دیے تھے، تو اس کا طریقہ یہ ہے ان بتوں کو اٹھاؤ اور پرے پھینکو، مسجد سے باہر نکالو، بتوں کو توڑ دینا چاہیے۔ جیسے کہ پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں موجود تمام بتوں کی گردنیں اتار دی، ان کو توڑ دیا، اور پھر بیت اللہ کو غسل دیا گیا اور بیت اللہ صاف کر دیا گیا۔ او کما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں بیت اللہ تو کلمہ پڑھیے، بنیے مسلمان، آئیے بیت اللہ، آپ کا استقبال ہوگا۔